السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین درس، پچھلے درس میں زکوٰۃ کے اس کورس میں آپ لوگوں کو زکوٰۃ کا مفہوم اور مطلب بتلایا گیا تھا، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزاؤں کا ذکر جو قرآنی آیات اور احادیث رسول کے اندر ہیں مختصر طور پر بتلایا گیا تھا۔ زکوٰۃ کے فائدے اور زکوٰۃ میں حکمتیں کیا ہیں، آج کے اس تعلیمی درس میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے، لابھ اور منفعت کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو صحیح طریقے سے علم حاصل کرنا چاہتا ہو، مضبوط علم، ٹھوس علم، تو کاپی اور کتاب ضرور لے کر، کاپی اور قلم ضرور لے کر کے بیٹھا کرے، کیونکہ جو اہم چیزیں ہیں اسے لکھنے کی کوشش کرے تاکہ بعد میں اسے پڑھنا آسان ہو۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جتنی بھی عبادتیں فرض اور واجب کی ہیں، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، اور چاہے وہ مالی عبادت ہو، اور چاہے وہ وقتی عبادت ہو یا کسی طریقے، ان ساری عبادتوں کے اندر اللہ تعالی نے خود اس عبادت کے کرنے والے کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی رکھا ہے۔ اور زکوٰۃ جو اسلام کا تیسرا رکن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف زکوٰۃ ادا کرنے والے ہی کے لیے نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، اور معاشرے سے غریبی اور فقیری دور کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر امیروں اور غریبوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے کے قدر کو پہچانوانے کے لیے اور اسلام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فائدے، بہت سارے خیر، بہت ساری بھلائیاں پنہا رکھا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ زکوٰۃ کے چند فائدوں کو اور فائدوں کے ساتھ ساتھ حکمتوں کو ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ادا کرنے والے کا یہ ہے، بندے کا یہ ہے کہ اس سے دین اسلام مکمل ہوتا ہے، کیونکہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، دونوں شہادت کی گواہی، شہادتین کی گواہی، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ اب اگر کوئی شخص جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے جہاں اسلام کے ایک تیسرے رکن کی ادائیگی ہوتی ہے، وہاں فرض زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی عظمت ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ کامل ترین مسلمان بن کر اللہ رب العالمین کے لیے کے دربار میں حاضر ہو۔ اسی لیے ہر وہ مسلمان جو اپنے اسلام کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اپنے دین پر مکمل طریقے سے عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اگر اتنا مال ہے جس مال میں اللہ کا حق زکوٰۃ کی شکل میں واجب ہوتا ہے، وہ اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ دین اسلام اس کا مکمل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ اللہ تعالی سے ثواب کی امید کرتے ہوئے
اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس سے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری حاصل ہوتی ہے۔ گویا زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری اور فرما برداری حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مالوں میں زکوٰۃ واجب کیا ہے۔ وہ آدمی جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو نادار ہے، اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہی نہیں کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ مالدار اور غریب کے اندر تھوڑی سی رشاکشی ہوتی ہے، تھوڑا سا تناؤ ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے غریب اور مالدار کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ غریب جس کا دل مالدار کے خلاف کسی بھی وجہ سے بالکل حسد سے بھرا ہوا ہوتا ہے یا نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جب ایک مالدار اپنی زکوٰۃ نکال کر اس غریب اور مستحق پر خرچ کرتا ہے تو اس کی حسد اور نفرت کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے مالداروں اور فقیروں کے درمیان ایک سوئی اور محبت پیدا ہوتی ہے، بلکہ فقیروں اور مالداروں کے درمیان دلوں کو جوڑنے کے لیے، دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا اور مستحقین تک پہنچانا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سب سے بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے میٹھی بول سے ایک فقیر کا دل صاف نہ ہو سکتا ہے چند جوڑے کپڑے دینے سے ایک فقیر کا دل صاف، لیکن جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے گاؤں، سماج اور رشتہ دار، غریب، غربا، مستحقین کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کے سلسلے میں اس کے دل میں محبت، ہمدردی پیدا ہوگی، اور وہ آپ کے غریب ہونے کی تمنا کرنے کے بجائے آپ کے اور زیادہ مالدار ہونے کی تمنائیں اور دعائیں کرے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا چوتھا فائدہ جو قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ دل کی صفائی ہوتی ہے کیونکہ دل کی بیماریوں میں سے، ہلاک و برباد کرنے والی قلبی بیماریوں میں سے، دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے بخیلی اور کنجوسی۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بخیلی اور کنجوسی، اور جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا وہ بخیلی سے پاک ہو گیا، وہ کنجوسی سے پاک ہو گیا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے حکمت بھی اس میں ہے کہ مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں کسی طرح کی بخیلی نہ آئے، کسی طرح کی کنجوسی نہ آئے، اور یقیناً اپنے مالوں کی زکوٰۃ اللہ کی رضا، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر وہی آدمی ادا کرے گا جس کا دل کشادہ ہوتا ہے، جس کا دل فیاض ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ بخیل اور کنجوس اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا بھی کرتا ہے تو اس کے دل میں سکڑن ہوتا ہے، خوش دلی سے، کشادہ دلی سے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم یہ ہے کہ کشادہ دلی سے، خوش دلی سے، راضی ہو کر کے، یہ نہیں کہ یار مال چلا گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خود من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ کو لو تو طہرہم و تزکیہم، اس کے ذریعے انہیں پاک و صاف کرو، اس کے ذریعے انہیں ایک دم کلین کر دو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بندوں کے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ بندے فیاض بنیں، تاکہ بندے سخی بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کرنے میں ہمارے اور آپ کے اوپر
اپنی نعمتوں کی بوچھار کرنے میں، بارش کرنے میں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے بندے کو اپنے کرم اور اپنے مہربانی سے پوری سخاوت و فیاضی کے ساتھ ہاتھ کھول کر کے میں نے اس کو مال دیا ہے، دھن دیا ہے، مالدار بنایا، ایسے ہی یہ بندہ بخیلی اور کنجوسی سے گریز کر کے بچ کر کے فیاض بنے، سخی بنے، اہل کرم اور اہل جود میں سے اس کا شمار ہو، اور اس فیاضی اور سخاوت کے ذریعے بندہ تنگ دستوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، ناداروں پر رحم کرے، مہربانی کرے، شفقت کرے اور ان کے محتاجی میں ہاتھ بٹائے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں سخاوت آتی ہے، فیاضی آتی ہے، دریا دلی آتی ہے، اور یہ حکمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دریا دل بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کنجوس و بخیل نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ بخیلی اور کنجوسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا۔ کون سی سورہ؟ سورہ حشر پڑھ لیجئے گا، آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کنجوسی سے بچ گئے، جو بخیلی سے بچ گئے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ گویا بخیلی سے بچانا، کنجوسی سے بچانا، خاص طور پر جہاں خرچ کرنا فرض اور واجب ہے، جہاں خرچ کرنا فرض اور واجب ہے، جیسے ایک مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے مال میں اللہ کا حق اور اللہ کے مستحق بندوں کا حق، غریبوں کا حق واجب ہوتا ہے، وہاں اگر نہ خرچ کرے، واجب ہے، ایک ہے نفلی صدقہ، ایک ہے واجب صدقہ، ایک نفلی صدقہ، ایک ہے واجب زکوٰۃ، زکوٰۃ واجب ہے، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو کنجوس اور دوسرے لفظوں میں مکھی چوس ہے کہ نہیں؟ مکھی چوس ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کی کنجوسی سے بچ گیا، جس کا دل کنجوسی سے، بخیلی سے، تنگی سے بچ گیا، وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے، واجب کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت اور دنیا کے اندر کامیابی کا ایک راستہ بتلایا ہے زکوٰۃ کو۔ اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں میرے بھائیو ساتھیو، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا تمہیں کیا کرے گا؟ اچھا بدلہ دے گا، اللہ اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، بہترین مال دینے والا ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، انفق یا ابن آدم، اے آدم کے پتروں پتریوں، اے آدم کی اولاد، تم خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو؟ فلم دیکھنے میں، حرام کام کرنے میں، ناجائز کام کرنے میں، کسی کو نیچا دکھانے میں، کسی کو ذلیل کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں، اللہ کے غریب بندوں پر، فقیر اور نادار بندوں اور بندیوں پر تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، جب تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے زکوٰۃ اور صدقہ، کہ اگر ہم نے 10 ریال خرچ کیا تو اللہ 1000 خرچ کرے گا۔ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بدلہ دیتا ہے۔ جہاں مال دے گا، اگر اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اور دل کو کشادہ کر کے، کنجوسی اور ملا دے دیا یار چلا گیا سیلری میں سے 10 روپیہ، دل کو کشادہ کر کے خوش دلی سے ہم نے خرچ کیا 10 ریال، تو اللہ 1000 دے گا۔ یہ تو دنیا میں فائدہ ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اچھے سے اچھا صلہ اور بدلہ دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث سنیے اس سلسلے میں،
اور یہ حدیث میں کئی حدیثیں اس لیے لایا ہوں کہ اکثر ہم لوگ بسا اوقات کنجوسی اور بخیلی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ان حدیثوں کو اللہ کا وعدہ برحق ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ یہ بھی ڈریے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرتے ہوں اور آئندہ سال ہمیں زکوٰۃ لینے والا بنا دے، غریب اور مسکین بنا دے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ما نقص صدقہ من مال، مال میں صدقہ ادا کرنے سے کمی نہیں آتی، مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے سے کمی نہیں آتی۔ 100 ریال ہے، 1 لاکھ ریال ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے، 2500 خوش دلی سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے اسلام کو مکمل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، آپ نے 2500 خرچ کیا زکوٰۃ کی شکل میں، یہ نہ سمجھیے یہ کم ہو گیا، اگلے سال 2 لاکھ ملے گا انشاءاللہ، اگلے سال 2 لاکھ۔ تو مال میں زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقات و خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب کوئی بندہ اپنے کسی ظالم کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، ایسے معاف کرنے والے بندے کو اللہ عزت دیتا ہے، معاف کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرتا تو اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ اور سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ڈیلی پر دن روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ دے۔ کون دعا کرتا ہے؟ فرشتے، اور اللہ انہیں اتارتا ہے یہ دعا کرنے کے لیے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اللہ انہیں اتارتا ہی ہے یہ دعا کرنے کے لیے۔ تو ڈیلی 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے زمین پر، اور وہ دونوں فرشتوں میں سے فرشتہ کہتا ہے، اللہ آتی منفقا خلفا، اے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ دے۔ اور دوسرا بد دعا کرتا ہے، دوسرا کا بد دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے والے کو ہلاکت و بربادی دے، مال اس کا نشت بھرست کر دے، ہلاک و برباد کر دے۔ تو کہیں چور آ کے لے گیا، کہیں کفیل نہیں دیا، کہیں کسٹمر کہتے مولانا بنوا کے لے کے چلے جاتے، پیسہ نہیں دیتے، یہ اللہ کا کہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے، تو ہلاکت و بربادی ہے میرے بھائی۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے فائدوں میں سے نمبر 8 فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے اس کے اسلام کی سچائی میں دلیل ہے۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے گویا وہ اپنے اسلام میں کیا ہے؟ سچا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا اپنے اسلام میں سچے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا والصدقۃ برہان، صدقہ زکوٰۃ کیا ہے؟ دلیل ہے کہ ہم اپنے اسلام میں پکے ہیں، ہم اپنے اسلام میں اپنے دین میں پکے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی حکمت اور ایک فائدہ یہ ہے جو نمبر 9 ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن، غم اور فکر سے دوچار رہتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں، اس کی مثال لے سکتے ہیں، ایک آدمی فقیر و محتاج آیا مانگنے کے لیے، 2 دروازے ہیں، ایک دروازے پر دستک دیا، اس گھر کا مالک نکلا اور بڑے خوش سے، ہاں بھائی صاحب بتائیے کیا ضرورت ہے، یہ مسئلہ ہے، چپکے سے رکھا کہ دائنے ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کا دل خوش ہے دینے پر کہ نہیں، ظاہر ہو جاتا کہ نہیں۔ ایک دوسرا، یار ابھی سیلری نہیں ملی ہے، کیا کروں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بھگاؤں تو بھی کچھ اور لگے، چپکے سے لے جاؤ، ہے بات کہ نہیں۔
تو زکوٰۃ ادا کرنے سے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور اچھے اخلاق سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ایک بندے پر احسان کیا۔ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے، مسلمان بندے ہوتے، اللہ کے بندوں پر احسان کر کے کسی بھی طریقے سے رب کے شکر گزار ہوتے اور خوش دل ہوتے۔ لیکن جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ آپ تقریر کیجئے مجمع عام میں، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جیسے وہ زکوٰۃ دینے کا فائدہ سنتا ہے، اس کا دل، اس کا چہرہ کھلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ محسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جو نہیں دیتا منڈی نیچے، کیونکہ اس کا دل ملامت کرتا ہے، اس کا دل وہ یہ سوچتا ہوگا مولانا مجھے تو نہیں جان گئے، میرے اوپر سب برس تو نہیں رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے سلیم بھائی کو بڑی ہنسی ہوئی، اس کا مطلب محسوس کر لیا گیا۔ زکوٰۃ کا 10واں فائدہ اور حکمت، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم مالدار ہیں، ہماری چاہت کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا دوسرا مسلمان بھائی بھی کیا رہے؟ مالدار رہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سمجھے گا؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا مکمل مومن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ غربت، محتاجی، ناداری، تنگ دستی نہیں، ہم پسند کرتے کشادہ حالی، کہ ہمارے رزق میں کشادگی ہو، ہم مالدار رہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک فقیر ہے، اگر اس کو ہم مالدار بنانا چاہیں تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے کاروبار کا انتظام کریں، اور ہمارے مالدار ہونے کی وجہ سے، صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ہمارے مالوں میں جو زکوٰۃ ادا ہو چپکے سے اس کو دے، تو مالدار ہو جائے کہ نہیں، تاکہ اس کے سال بھر کی ضروریات پوری ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اور حال کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان نہیں کہ ہماری قسمت میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا، ہمارا ورکشاپ یہاں، بھائی کا ورکشاپ یہاں، جیسے کوئی کسٹمر یعنی ان کے ہاں مت جا، میرے یہاں آ جا، میں کم قیمت میں تیرا انتظام کر دوں گا، تیری گاڑی سے ہی کر دوں گا۔ اب جائیے پرانے سینٹر کے پاس دو گوشت والوں کی دکان ہے کہ نہیں؟ دونوں دلال رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں بھائی، مقدر جو ہے وہ ملے گا۔ یہ جائز ہے کہ ایک آدمی فلاں کے ورکشاپ میں جا رہا ہو، گھسنے سے پہلے یعنی وہ کاٹ لے گا، ادھر آؤ میں سل دوں گا، یہ اپنے پڑوسی بھی ہمارا پسند ہے۔ حالانکہ وہ سامنے پڑوسی ہے کہ نہیں ہے، گھر میں پڑوسی، اگر گھر کا پڑوسی غریب ہے، نادار ہے، فقیر اور مستحق زکوٰۃ ہے، تو ہم اگر زکوٰۃ اس کو دیں گے تو فائدہ ہوگا، دل جڑے گا اور وہ بھائی بھی کیا ہو جائے گا؟ مالدار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ جنت کے میں داخلے کے اسباب میں سے ایک بڑا مضبوط سبب ہے، بہت مضبوط سبب ہے میرے بھائیوں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ آپ لوگوں نے سنا، اخروی فائدہ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا کرنے والا اسلامی شروط اور قاعدے و قانون کے حساب سے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، ثواب کی امید سے ادا کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، قبر میں عذاب سے محفوظ رہے گا، کیونکہ جب میت قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے مارنے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے آتے ہیں،
ایک طرف سے توحید کھڑی ہو جاتی، نہ اس راستے سے اس کو نہیں مار سکتے ہو، ایک طرف سے نماز کھڑی ہو جاتی، نہ ادھر سے اس سائڈ سے تم نہیں مار سکتے ہو، ایک طرف زکوٰۃ اگر ادا کیا ہے، اگر وہ صاحب نصاب تھا زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر واجب تھا تو زکوٰۃ نہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا تھا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا، وہ کھڑی ہو جائے گی، روزہ کھڑا ہو جائے گا، حج کرنے کی طاقت رکھا تھا، حج کیا تھا، حج کر محفوظ ہو جائے گا نہیں جہنم کے عذاب سے۔ آپ نے سنا ہے پچھلے درس میں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مالوں کو سل بنا کے جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی اور بغل اور پیٹھ داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور مضبوط ترین سبب ہے۔ ایک حدیث سنو، بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائیو، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں حدیثیں پڑھو، جھوٹے موٹے واقعات نہ پڑھو لال پیلے، حدیث رسول پڑھو، آپ کو احکام و مسائل بھی ملیں گے، عقیدہ بھی ملے گا، فضائل بھی ملیں گے۔ حدیث میں تو فضائل ہے بھائی، حدیث جو فضائل جاننا چاہے بخاری شریف پڑھے، مسلم شریف پڑھے۔ چنانچہ مسعود احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی کے اندر، سنن ترمذی کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها، جنت میں کچھ ایسے روم ہیں، ایسے کمرے ہیں جن کا باہری حصہ اندرونی حصے سے دکھتا ہے، یورا ظاہرها من باطنها، یعنی اندر باہر، باطن سے اندر سے اس کا ظاہر بھی دکھتا ہے اور باہر سے اس کا اندر بھی دکھتا، یعنی اندر جاؤ تو باہر کا حصہ دیکھو اور باہر رہو تو اندر کا حصہ دیکھو، اتنا خوبصورت صاف اور شفاف بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے جنتی کمروں کو کہ اندر سے باہر کا دیدار ہو، باہر سے اندر کا دیدار ہو، ایسے کمرے کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے سلیم بھائی، لمن اطعم الطعام، جو کھانا کھلائے، جو کیا کرے، کھانا کھلائے، ناداروں کو، فقیروں کو، پریشان حال لوگوں کو، دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو، نیک لوگوں کو، جو کیا کرے، کھانا کھلائے، وَعَلَانَ الْكَلَامَ، اور نرمی سے بات کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نرمی پیار و محبت سے بات کرے۔ وَتَابَعَ الصِّيَامَ، اور روزے رکھے، صوم داؤد وغیرہ۔ وَأَفْشَى السَّلَامَ، اور سلام کو پھیلائے۔ تھوڑی سی ہماری علاؤالدین کی بات ہو گئی، ہماری شہزاد بھائی کی تھوڑی سی بات ہو گئی، دوسرے دسترخوان پہ کھانے لگے، سامنے بھی سلام کرنا گوارا نہیں۔ آج یہی ماحول ہے نا۔ اس کمرے کا تصور رکھو جس کے اندر سے باہر دکھائی دیتا ہے، باہر سے اندر دکھائی دیتا ہے، کیا ہے، سلام کو پھیلائے، کتنا بھی کٹر دشمن ہو ہم اس سے سلام کریں۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ رات میں جب سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھے، یعنی تہجد پڑھے۔ کیا کیا خوبی بتلایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے، جو کھانا کھلائے، نرم گفتگو کرے، پیدر پہ روزے رکھے، سلام کو پھیلائے، اور جب پورے ثنائیہ والے سو رہے ہوں تو اٹھ کے وہ تہجد پڑھے۔ لیکن فرض کی ادائیگی ضروری ہے، نہیں کہ تہجد پڑھ لیا فجر میں سو گیا، تہجد پڑھ لیا فجر میں سو، لیکن اطعام الطعام، کھانا کھلائے، کس چیز سے، کھانے میں کیا دو گے، حلال کی، جو کھانا کھلاؤ گے غریب مسکین کو، حلال کھلاؤ گے کہ حرام، اس کا مطلب حلال سے کم کھلائے، یہ نہیں کہ فاتورہ جعلی بنا دیا اور مولوی صاحب کی دعوت لے لی، کہ انشورنس والے مانتے نہیں ہیں۔ کسی منتھلی پروگرام میں اس پہ بڑی بحث چلی تھی، یہ نہیں کہ حرام سے کمایا اور جنت کمانے کے لیے کھانا کھلانے غریبوں کو ڈیلی بانٹ رہے ہیں، حلال ہی کھلاؤ گے نا، میں نے مثال دیا، پیشاب اس کو نہیں پلاؤ گے نا، کتے کا گوشت نہیں کھلاؤ گے نا، کیوں؟ کیونکہ پیشاب کو حرام سمجھتے ہو اور کتے کے گوشت کو حرام۔ تو جو غریب و مسکین کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو کھانا کھلاؤ گے، کس مال سے کھلاؤ گے؟ اب دل بیٹھ گیا کیسے کمرہ ملے گا، کیونکہ اکثر ہماری کمائیاں حرام کی ہوتی ہیں۔ اللہ میرے بھائیو،
حرام کمائی سے کما کے مالداروں کے زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ کہتے نہیں اللہ پاک، اللہ ہر کمی سے، ہر گندگی سے اللہ کیا ہے؟ پاک۔ اب مسئلہ یہ ہے، تب ہم غریب ہیں کیا کریں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے میرے بھائیوں۔ حلال ہی سے غربت دور ہوگی، یہ غلط کہتا ہوں بھائی، حرام سے غربت آئے گی، حرام سے کوئی غربت نہیں دور کر سکتا۔ اگر دولت کا مالدار ہو گیا تو دل کا مالدار نہیں ہو سکتا، دل کا بھی مالدار ہو گیا، دولت کا بھی مالدار ہو گیا، لیکن دل میں جو تنگی آتی ہے، سکڑن، اس سے وہ مالدار بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ واجب کرنے کی حکمتوں میں سے اور فائدوں میں سے 12 نمبر حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے مسلمان کے ایک خاندان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جوڑا جا سکتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، مال وہ چیز ہے جو انسان کو آپ سے جوڑتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں الیکشنوں میں کیا کرتے ہیں لوگ، ہاں رحمۃ اللہ بھائی، پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، خرچ کرتے ہیں نا، تاکہ پیسے ہی سے جوڑیں گے۔ ان کے گھر جا کے جھاڑو لگائے نہیں دے گا ووٹ، ہاں سلیم بھائی، ہے کہ نہیں؟ ان کو گاڑی سے پہنچائے نہیں، لیکن اگر 1000 ریال 2000 ریال روپے دے دیا تو، لاکھ روپے دے دے تو ووٹ ایک دم فکس ہے۔ مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے۔ تو اگر سماج کو جوڑنا ہے، غریبوں کو جوڑنا ہے، مستحقوں کو جوڑنا ہے، تو زکوٰۃ ادا کر کے یا نفلی صدقے کر کے اس سے دو۔ کیونکہ جب بھی کوئی تونگر مالدار کسی کمزور پر خرچ کرتا ہے تو کمزور کے دل کو مالدار سے جڑنے والا ہوتا ہے۔ کمزور کا دل، غریب کا دل مالداروں سے کیا کرتا ہے؟ جڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، غریبوں پر، ناداروں پر، فقیروں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، حاجت مندوں پر ویسے ہی احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے۔ ہم غریب تھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہم مالدار گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ جس وقت پیدا ہوئے تھے کیا تھے؟ ہر چیز کے ماں باپ کے محتاج تھے کہ نہیں؟ اگر ماں باپ کو اصلاح نہ بنایا ہوتا، ماں باپ کے دلوں میں ہماری محبت نہ ڈالی ہوتی تو جس طرح ہماری پرورش ہوئی ہوتی، بڑے ہوئے ہے نا، غریب تھے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ فقیر تھے، محتاج تھے، تنگ دست تھے کہ نہیں تھے؟ تنگ دست، اگر تنگ دست نہ ہوتے تو سعودی عرب میں نہیں آتے، کیا آتے؟ آج بھی دیکھا جائے تو بڑی تنگ دستی ہے ہم پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی۔ گاڑی ضرورت ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ بچے کے پڑھانے کے لیے فیس نہیں، یا ہے تو کم ہے، کھانے پینے کا اچھا انتظام نہیں، میڈیم، یا اگر کوئی غریب آ جائے تو 150 چاہے 1000 2000 ہم دے نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ بے نیاز اور غنی ہے، باقی سب کے سب کیا ہے؟ فقیر و محتاج۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احسن کما احسن اللہ الیک، سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت بولنے کے لائق میں۔ ویسے ہی تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ کئی چیزیں اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، ترس کھا کر کے، رحم کھا کر کے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے غریب بندوں پر احسان کرنا چاہیے، مال کو خرچ کر کے، ترس کھا کر کے، رحم کھا کر کے۔ اللہ احسان کرنے کے بعد جتلاتا نہیں ہے۔ آیا کسی دن آپ سے کہنے کے لیے تو بیوقوف، تو غریب تھا میں نے تجھے اتنا دیا؟ آیا کبھی احسان جتلا اللہ تھا؟ ایسے ہی جب کسی غریب پر ہم خرچ کریں تو اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں۔ اللہ نے ہمیں مال دے کے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی، بات کہہ کر کے یا ڈانٹ کر کے یا پھٹکار کر کے، ایسے ہی کہ کسی غریب کو جب زکوٰۃ دو تو اسے تکلیف اپنی زبان سے، اپنی حالت سے، اپنے کردار سے اسے تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ بڑی پیاری آیت ہے میرے بھائی، احسن کما احسن، اور کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ نے جتنے ہی اخلاص و سچی نیت کے ساتھ رب کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، رب کی چاہت کے مطابق جتنے ہی کسی پر احسان کرو گے، جب تک زندہ رہو گے اللہ کے احسان کے تلے رہو گے، اللہ اور احسانات کی بارشیں برسائے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟
اچھے سے اچھا جنت ابھی ذکر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے، ایک حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ سماج کو پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر انسانی سماج کے اندر عام طور پر اور مسلم سماج کے اندر خاص طور پر حیوانیت نہ ہو، درندگی نہ ہو، مطلب پرستی نہ ہو، موقع پرستی نہ ہو، بالکل صاف ستھرا سماج ہو۔ آج دیکھا جائے میرے بھائیوں ساتھیوں تو غربت یہ فساد کی جڑ ہے، ہر طرح کے فساد۔ غریب آدمی ہی چوری کرتا ہے، غریب آدمی ہی بے ایمانی کرتا ہے، غریب آدمی ہی نقب لگاتا ہے چوروں، ہے کہ نہیں؟ غریب آدمی ہی دوسرے کی جائیداد کو مجبوراً، کبھی اکثر نہیں ہوتا، غریب ہی انسان کو بسا اوقات زناکاری و بدکاری پر لے جاتی ہے، غریب غربت ہی انسان کو دہشت گردی پر مارتی ہے، بمبراش کرنے پر۔ چل 100 روپے 50,000 دیں گے، لے جا فلاں جگہ بمبراش کرائے۔ جو حکومتیں اپنے ملکوں میں بمبراسٹنگ نہیں چاہتی ہے، فساد نہیں چاہتی ہے، وہ غریبوں کو کے لیے روزی روزگار کا انتظام کر دیں۔ چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک اب بچپن سے غربت کو جیسے چوری کرتے کرتے عادت پڑ گئی۔ بدکاریاں کیوں ہوتی ہیں؟ فساد کیوں ہوتے ہیں؟ سود کا بازار کیوں گرم ہوتا ہے؟ تھائیلینڈیاں کیوں کھیلی جاتی ہیں؟ شراب کیوں بیچے جاتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو غربت دیکھا جائے تو بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ چنانچہ مالی جرائم، زکوٰۃ مالی جرائم کو، مالی جرموں کو روکتا ہے، یعنی جو جرم سماج کے اندر مال کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے یا زیادہ مالداری کی وجہ سے جو جرم انسانی سماج کے اندر عام طور پر اور مسلم سماج کے اندر خاص طور پر جو آتا ہے، اس کے بہت سارے وجہوں میں سے مالی وجہ ہے، اور زکوٰۃ مالی جرم کو روکتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ دیکھیے ایک عورت ہے جس کے پاس 2-3 بچے، میں مثال دیتا ہوں، کوئی عورت ہے جس کے پاس 2-3 بچے ہیں، اس کے پاس کھیت نہیں، تجارت نہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لوگوں کے صدقات و خیرات پر یا لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن صاف کر کے وہ کما کھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی دن اس کے اندر ایسا فاقہ ہو جائے بیماری کی وجہ سے، بھوکمری کی وجہ سے، کہ وہ بالکل پریشان ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی انسان 2 چیز نہیں برداشت کر پاتا، ایک بیماری کا درد، ایک پیٹ کی بھوک۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ایک پیٹ، اس غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس عورت کو بہلا لے کوئی مالدار، پیسے دینے کے وجہ سے، ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک عورت اپنی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، آپ کے گھر میں آئی کام کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں، یا باہر آئی کام کرنے کے لیے، جرائم کا ارتکاب ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ میرے بھائی، ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ سماجی مالی مصیبتوں فسادوں کے روکنے کا جڑ ہے۔ جیسے چوریاں ہیں، اسی طریقے سے لوٹ مار ہے، اسی طریقے سے سود و بیاج ہے، اسی طریقے سے شراب بیچنا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں۔ جب زکوٰۃ پائے گا وہ مالداروں سے تو ان ساری چیزوں کو کرنے سے رک جائے گا کہ نہیں؟ دوسری بات، جب آپ زکوٰۃ دیں گے اور اس کے اندر کوئی ایسی سماجی مالی خرابیاں پائی جاتی ہیں تو جب آپ اس کو نصیحت کریں گے، اپنے پاس چپکے سے بلا کر کے آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہمارے یوپی میں مسئلہ ہے، منہ بھرو اپنی بات منواؤ، منہ بھرو جیب بھرو اپنی بات منواؤ۔ آپ کو ہم دیتے رہے، چائے پلاتے رہے، ناشتہ کراتے رہے، 1000 روپے آپ کو دیتے رہے، منہ آپ کا بھرا ہے کہ نہیں؟ دے کے منہ کو چپ کر دیا تو پھر آپ میرے ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ کیوں ہو جاؤ گے؟ ارے یار مولانا کا ساتھ نہیں دیں گے صفی میں، مولانا کو صلاحیت سے نہیں پہنچائیں گے تو پھر مولانا دعوتیں نہیں لیں گے۔ منہ بھرو اپنی بات منواؤ، اور دعوت کی نیت سے اگر آپ نے دیا، بھائی زکوٰۃ تالیف قلب کے لیے، دل کو جوڑنے کے لیے کافروں کو بھی دینا جائز ہے نا۔ ایک بے نمازی ہے، سمجھاتے سمجھاتے مر گئے، ایک شرک اور قبر کا پجاری ہے،
समझाते समझाते मर गए। आप इस नियत से उसे ज़कात दे रहे हैं, सदका तो खैरात दे रहे हैं, खिला रहे हैं कि एक दिन ये मेरे करीब हो जाएगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, ये ज़कात समाजी माली जराइम के लिए सद्देबाब और रुकावट का एक जरिया है। ज़कात वो इबादत है, इसका 15वां फायदा और हिकमत, कि जिससे क़यामत के दिन क़यामत की गर्मी से वो निजात पाएगा। क़यामत के दिन क़यामत की तपिश से और गर्मी से वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। चुनांचे एक रिवायत है जिसको बहुत सारे मुहक्किक उलमा ने सही कहा है। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, कुल्लु इम्रिइन फी दिल्ली सदक़तिही, हर आदमी अपने सदक़े के साए में होगा। कहाँ सराज भाई आगे अल्लाह शिफा दे। हर आदमी अपने सदक़े के साए, वो पौधा लगेगा उसका सा। हर आदमी, हर मोमिन अपने सदक़े के साए में होगा। और एक साफ हदीस है, अल्लाह की राह में ज़कात निकाल के खर्च करने वाला, सदक़ात व खैरात करने वाला रोज़े क़यामत अर्श इलाही के साए में होगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। जैसा कि हदीस का है, वरजुलुन तसद्दक़ा बेसदक़ा फ़अख़फ़ाहा, और अल्लाह के अर्श के साए में मैदान महशर में वो आदमी होगा जिसने कोई चुपके से सदका किया है, कि कोई दूसरा जाना बयान नहीं किया, चुपके से सदका किया। तो सदका अदा करने वाला, ज़कात अदा करने वाला कहाँ होगा? अर्श इलाही के साए में होगा। ज़कात अदा करना, इसका 16वां फ़ायदा ये है और हिकमत ये है कि इससे मुस्लिम समाज के अंदर अल्लाह की मारिफत, अल्लाह के हुदूद और अल्लाह के दीन का इल्म राइज होता है। अब देख लीजिए, चले जाए गांव खेड़े में, बल्कि शहरों में चले जाए, बहुत सारे मालदार ज़कात जानते ही नहीं कि ज़कात क्या है, कब अदा किया जाएगा, कैसे अदा किया जाएगा, किस में। लेकिन जब आप जिस समाज के लोग ज़कात अदा करने लगेंगे तो बच्चा बचपन ही से जानेगा कि ज़कात इस्लाम का एक रुकन है जिसको इस तरह अदा किया। तो इससे दीन का इल्म फैलता है, मसाइल का इल्म फैलता है, निसाब का इल्म फैलता है, वगैरह वगैरह। ज़कात ये सजाओं के दूर करने और अल्लाह ताला की जानिब से खैर और भलाई के नाजिल होने के जरियों में से एक मजबूत जरिया है। बलाओं और मुसीबतों के दूर करने का जरिया है ज़कात। ज़कात और सदक़ात बलाओं और मुसीबतों, परेशानियों के दूर करने के जरियों में से एक निहायत मजबूत जरिया है, और अल्लाह ताला के तरफ से खैरात, बरकत, भलाइयाँ हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। चुनाचे एक हदीस है और वो हदीस सही है, इब्न माजा की रिवायत है, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही इब्न माजा के अंदर सनदों का दरासा करने के बाद सही करार दिया। ज़रा सुनिए मेरे भाइयों साथियों। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। जब लोग अपने मालों की ज़कात देना बंद कर देंगे, जब लोग अपने मालों की ज़कात देना बंद कर देंगे तो आसमान से बारिश से रोक दिए जाएंगे, सूखा पड़ेगा, आसानी होगी। और सूखा सारी बीमारियों का जड़ है, सारे फसादात को पैदा कर। हमारे यूपी में इस साल सूखा पड़ा है। लोग कहते हैं मौलाना इतना धान लाओ 1 किलो निकलना, क्या होगा? महंगाई अब बढ़ेगी कि नहीं? चोरी डकैती बढ़ेगी कि नहीं? अयाशी फहाशी बेहयाई बढ़ेगी कि नहीं? गुर्बत बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पनाह मांगा करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल क़िल्ला, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र। अल्लाह, मैं तंगदस्ती से पनाह मांगता हूँ, मैं फ़क़्र फ़ाक़ा और मुहताजी से पनाह मांगता हूँ। तो जब लोग अपने मालों की ज़कात देना बंद कर देंगे तो आसमान से बारिश रुक जाए। पढ़ते रहो सलात इस्तिस्क़ा पढ़ते रहो, लेकिन अल्लाह ने दिया बारिश के जरिए। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने जिंदा रखा बारिश के जरिए। जब बारिश नहीं होगी तो खेती से पैदावार नहीं होगी, खेती से पैदावार नहीं होगी तो तिजारतें भी नहीं चलेंगी। लोग कह रहे टमाटर बड़ा महंगा, जब जाहिर बात है यमन से और सूरिया से टमाटर नहीं आएगा तो महंगा होगा। कह रहे मौलाना प्याज बड़ी महंगी है, दाल 200 रियाल किलो हो गई है, दाल 200। अगर अल्लाह ताला ना देना
چاہے کوئی حکومت دے نہیں سکتی. یہ الگ بات ہے کہ مہنگائی لانے کے اہم ذریعوں میں سے حکومت وقت بھی ہے, بہت سارے حکومتیں بھی ہیں کہ ان کی وجہ سے سماج کے اندر مہنگائی آتی ہے اور غربت و فقیری آتی ہے, وہ بھی ایک مسئلہ. لیکن جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا معراج بھائی بند کر دیں گے تو آسمان سے بارشوں کی رحمت آنا بند کر دیں گے. اور اگر چوپائے نہ ہوتے, بے گناہ ہے کہ نہیں, چوپائے گائے بھیڑ بکریاں اگر چوپائے نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی. ایسے سماج کے اندر جس سماج کے لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اگر ان میں بارش ہو رہی ہے تو یہ چوپاوں پر اللہ ترس کھا کر کے کر رہا بارش. چوپاوں پر اللہ رحم, ان کا بے قصور ہے بیچارے, ان کی وجہ سے بارش ہم پا رہے ہیں. میرے بھائیو, زکوٰۃ کا 18واں فائدہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا اور گناہوں کے مٹانے کا ایک ذریعہ ہے, مضبوط ذریعہ, زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ یہ غلطیوں کو مٹا دیتا ہے نا, جہنم کیا کہتے ہیں, گناہوں کو مٹا دیتا. چنانچہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّۃَ, صدقہ خیرات غلطیوں کو مٹا دیتا, بجھا دیتا, جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا. یہ زکوٰۃ کا فائدہ. مال کماتے کس لیے ہیں؟ مال کماتے کس لیے ہیں؟ دنیا کے لیے. کافروں کے لیے دنیا ہے, مومن کے لیے آخرت ہے. بھائی سونا چاندی مردوں کے لیے پہننا کیوں حرام کیا گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہم نہ, کافر لوگوں کے لیے وہ پہنتے ہیں کیونکہ ان کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہے, اور تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے, سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو زکوٰۃ اور صدقہ یہ گناہوں کے مٹانے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے. زکوٰۃ اور صدقہ اللہ کے نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے زبان سے بھی, عمل سے بھی, اپنے مالوں میں صدقات و خیرات کر کے, اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے, تو اللہ اور دے گا. سو رہے آپ, اللہ اور دے گا. زکوٰۃ ادا کرو, صدقات و خیرات کرو, اللہ اور دے گا. کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے, ایک دانہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے, تو اللہ اسے پالتا ہے جیسے کہ گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کے بچے کو پال, یہاں تک کہ احد کے پہاڑ بنا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کرو اللہ کے بندوں پر خرچ, اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں, زکوٰۃ ادا کرنے سے مالوں میں برکت ہی نہیں دگنا تگنا برکت ہوتی ہے, دگنا تگنا برکت ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت سنیے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261. کس سورہ کی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 پڑھ لیجئے گا جا کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اپنے دھنوں کو, اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, کمثل حبہ, اس ایک دانے کی طرح ہے, انبتت 7 سنابل, جس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. کھیتی کرنے والے ہو نا, ایک دانے سے کتنی بالیاں نکلتی ہیں؟ 7 سے زیادہ بھی نکلتی ہیں. اگر زیادہ کاشتکاری کیا اچھی طریقے سے تو ایک ڈنٹل میں کئی ڈنٹل پڑتے, اس سے کئی بار. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اس ایک دانے کی طرح ہے جس دانے سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں نکالتا ہے. وفی کل سنبلۃ 100 حبہ, سلیم بھائی, اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں. ایک دانے سے 7 بالیاں ہے نا, اور ہر بالی میں 100 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا. نیت کے حساب, ہماری نیت کے حساب سے, ہمارے اللہ سے اور ثواب کی امید کے حساب سے, اللہ کے عذاب سے ڈر کے حساب سے, ہے نا. اللہ جسے چاہتا اور دیتا. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بے پایا جاننے والا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں, ناموری کے لیے, شہرت کے لیے, دنیا کے لیے, دنیا میں اپنے کھیت و بار میں غریب مزدوروں سے کام لینے کے لیے, بہت سارے لوگ گاؤں دیہات کھیلوں میں کیسے خرچ کرتے ہیں,
اور لے جا فلاں کو دے آ، کس لیے؟ تاکہ روپائی کا موسم آئے تو میرے احسان سے دبا رہا ہے، میرے کھیت میں روپائی کرنے آئے، دنیاوی کاروبار کے خاطر، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تاکہ مجھے ووٹ دے، تاکہ شادی بیاہ میں ہو تو میرے گھر پر مزدور کی طرح کام کرے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادہ علم رکھنے والا، جانتا ہے کس نیت سے تم دے رہے ہو، کس ارادے سے تم خرچ کر رہے ہو میرے بھائیو ساتھیو۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ آپ نے سنا تھا پہلے درس میں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے ان کا مال سل بنایا جائے گا، پیشانی، بغل اور پیٹھ داغا جائے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کی حفاظت کرتا ہے، زکوٰۃ مال کی حفاظت کرتا ہے، ہر طرح سے حفاظت۔ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا جو وبال ہے، جو فتنہ ہے، وہ اس سے بچاتا ہے۔ مال کا بہت بڑا فتنہ ہے نا، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے مال سے برائی ختم ہو جاتی ہے، مال کا وبال ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس روایت کو بہت سارے محدثین نے حسن کہا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لغیرہ کہا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادى زکاۃ مالی فقد ذهب عنہ شر، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تو اس آدمی سے اس کے مال کی برائی ختم ہو گئی۔ اور ایک حدیث ہے، اذا ادیت زکاۃ مالک فقد اذهبت عنک شر، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس مال کی وجہ سے جو شر اس مال میں، یا اس مال کی وجہ سے جو شر اور برائی آنے والی تھی، وہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ زکوٰۃ فرض کرنے کی حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ فساد کے روکنے والے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے، زکوٰۃ فساد کے روکنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا فرض کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ ایک تنگ دست کے لیے زکوٰۃ کے ذریعہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنے میں مدد کرنا ہے، زکوٰۃ دے کر ایک غریب اور مسکین کی مدد کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، کیونکہ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، تو 24 گھنٹہ اپنے فقر و فاقہ کے دور کرنے میں پریشان رہے گا کہ نہیں، مشغول ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ نے اپنے مال کے ذریعے اس کے فقیری کو دور کرنے کی کوشش کی تو وہ اب کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا آزاد ہو گئے، اللہ کی عبادت کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو زکوٰۃ کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کے فقیر بندوں کو جو مال کی فراہمی میں، اپنی غربت کے دور کرنے میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری بسا اوقات نہیں کر پاتے ہیں، ان میں ان کے لیے مدد اور بھلائی ہے۔ اسی طریقے سے فقیر زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ خود فقیر کو دوسرے فقیر کے اوپر احسان کرنے کا تعلیم ہے، شوق دلانا ہے نا، اسے احسان کرے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر زمین پر حکومت چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں اپنے دشمنوں پر، اگر زمین پر بادشاہت چاہتے ہیں اور اپنے دینی دشمنوں پر، اپنے ذاتی دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد چاہتے ہیں تو لوگ زکوٰۃ ادا کریں۔ گویا زکوٰۃ کی ادائیگی زمین میں بادشاہت عطا کرے گی، حکومت عطا کرے گی، اور دشمنوں کے دل میں رعب داخل ہوگا، دشمن کے خلاف تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں بادشاہ بنا دیں، اقاموا الصلاۃ، و نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، سارے معاملات کا انجام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے فرض کرنے کی بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے فائدے ہیں جو ہم نے چند بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فقر و فاقہ سے بچائے، غربت سے بچائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والا دنیا کا مالدار ترین مومن بندہ بنائے، اپنے سے ڈرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ ہمیں کنجوس نہ بنائے، اللہ ہمیں بخیل نہ بنائے۔ اللہ نے جو ہمیں مال دے رکھا ہے اس کی حفاظت کرے، اور اس میں جب زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہمیں ہمت دے،
اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا ڈر غالب کر دے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن الجزاء.